Assalamualaikum students, open your SST books. Okay, today we study the lesson number 15, Pakistan and after independence. Okay, but as you know, some students have this book. So in this book, the lesson number 18 and 19. After independence, 1947 to 71, Pakistan since 1971. Okay, these two chapters merged in the new book. So you get my point. Okay. Up in 1947, Pakistan came into being. Lots of Muslims migrated from India to Pakistan, and some Hindu peoples migrated from Pakistan to India, and some Muslim as well. Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was made a first Governor General, and Liaquat Ali Khan was become the first Prime Minister of the country. So after 1 year, on 11th September 1948, Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah died, and after him, Khwaja Nazimuddin became the second Governor General of Pakistan. On 16 October 1951, the Prime Minister Liaquat Ali Khan was shot dead while addressing meeting in Rawalpindi. So after Liaquat Ali Khan's death, Khwaja Nazimuddin became the Prime Minister, and Ghulam Muhammad became the Governor General of Pakistan. تو یہ انیشیل ایئرس کا سیناریو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہوا فرسٹ 3 ایئرس میں، کیونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھا، لیکن تب تک بھی پاکستان کے پاس جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ اپنا نہیں تھا، انہوں نے تب تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا ہوا تھا. However, Pakistan still had no stable government. In 1955, Major General Ishaq Mirza took over the control. Ishaq Mirza took over control the Pakistan as the Governor General, and غلام محمد کیونکہ وہ بہت بوڑھے بھی تھے اور بیمار بھی تھے تو ان کو انہوں نے جو ہے ان کے ڈیزگنیشن سے ہٹا دیا. Under the Major General Iskandar Mirza, in 1956, the first constitution was passed. اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ پاکستان ایک ریپبلک کنٹری ہے، تو میجر جنرل اسکندر مرزا جو ہیں وہ پھر پاکستان میں گورنر جنرل کا ڈیزگنیشن کو ریموو کر کے پریزیڈنٹ کا ڈیزگنیشن اپروو ہوا، اور اس طرح میجر جنرل اسحاق مرزا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری بن گئے. In October 1958, اسحاق مرزا ڈکلیئر مارشل لا، انہوں نے مارشل لا لگا دیا، اور جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے خود بنوایا تھا وہ انہوں نے ابالشڈ ختم کر دیا. جنرل محمد ایوب خان ایٹ دیٹ ٹائم کمانڈر ان چیف. کمانڈر ان چیف کا مطلب رہتا ہے کہ ہیڈ آف دا آرمی، وہ آرمی کے اس ٹائم ہیڈ تھے. تو انہوں نے کیبنٹ آف 12 ممبرس، انہوں نے جو ہے 12 ممبرس کی کیبنٹ بنائی پریزیڈینشنل، جس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل سسٹم میں، اور انہوں نے اس میجر جنرل اسحاق مرزا کو ریموو کر کے پھر ایوب خان بیکیم دا پریزیڈنٹ، اور انہوں نے اپنے 12 ممبرس کی کیبنٹ کے ساتھ 10 ایئرس پاکستان پہ رول کیا. اوکے، ایوب خان رول ٹائم نون ایز دا ڈیکے آف ڈیولپمنٹ، یعنی ان کے 10 ایئرس 1959 سے 1969 تک، وہ جو 10 ایئرس تھا، ڈیکے کہتے ہیں 10 ایئرس کو، جو وہ 10 ایئرس تھا ان 10 ایئرس کو ڈیولپمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ کیا مانا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے 1962 میں ایک نیو کانسٹیٹیوشن پاس ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اور ریفارمز ان کی آئیں جس میں لینڈ ری ڈسٹریبیوٹ کی لینڈ تھا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے بینیفٹس تھے. پھر انڈسٹریز لگائی گئی، کیونکہ انڈسٹریز کسی بھی کنٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. 1965 میں پھر اگست سپٹمبر میں جو کشمیر کے معاملے میں جو پاکستان انڈیا کے درمیان وار ہوئی، وہ وار ہم نے ون کی، اور 16 سپٹمبر کو جس دن یہ وار سٹارٹ ہوئی
اس دن ہم ڈیفینس ڈے اسی لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور لیکن یہ سیز فائر UN نے کروایا تھا دونوں کنٹریز کے درمیان تاشکند کے جو ہے ایران کے ایریا وہاں پہ. پہلے تو ایوب خان کے ریفارم سے لوگ بہت خوش تھے، لیکن پھر بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایوب خان پریزیڈنٹ تھے اور ان کی 12 کیبنٹس تھی اور کوئی بھی لوگ رول نہیں کر سکتے تھے. یہ چیز جو تھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ ان کی ریفارمز کی وجہ سے جو لوگ امیر تھے وہ اور امیر ہو گئے اور جو غریب تھے وہ اور غریب ہو گئے. اور اس کے بعد جب پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا تو مارچ 1969 میں ایوب خان جو ہے انہوں نے ریزائن دے کے جنرل محمد یحییٰ خان کو اپنا ہینڈ اوور دے دیا کنٹری کا. جنرل یحییٰ خان ریمینڈ ان پاور فار 2 years، لیکن ان کے دور میں جب الیکشنز ہوئے تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، یعنی جو اس وقت پاکستان ہے اس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے تھا، اور اس ٹائم بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں کنٹریز اکٹھے ایک کنٹری تھا. ہوا کچھ یوں کہ 97 میں جب یحییٰ خان کے دور میں الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز میں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ جو شیخ مجیب الرحمان تھے وہ جیت گئی، اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی وہ جیت گئی. اب ان دونوں پارٹیز کے درمیان کلیش ہو گیا کہ ہم جو ہے وزیر ہمارا بنے گا، اور ہمارا اس بات سے یہ کلیش اتنا زیادہ بڑھتا گیا. اور ساتھ پھر مجیب الرحمان صاحب جو تھے انہوں نے کچھ اور کنڈیشنز رکھی جو پاکستان کی اس کے لیے کہ پاکستان کی سالمیت کے ماننے کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو ان بنا کی وجہ سے انڈیا نے انٹرفیئرنس کی، انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش میں اپنی فوج اتاری اور قتل عام شروع کیا، اور ادھر سے پھر پاکستانی فوج نے اپنے ملک کو سیو کرنے کے لیے وہاں گئے، لیکن ان کو وہاں انڈینز اور بنگلہ دیشی دونوں کے ساتھ فائٹ کرنی پڑی، اور وہ جنگ وہ ہار گئے پاکستان. اور اس جنگ کو ہارنے کی بدولت ایسٹ پاکستان ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ اس کے بعد جب پاکستان سے پھر اس کے بعد 16 دسمبر 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کے انڈر نیو کنٹری جو ہے وہ بنا بنگلہ دیش، اور ویسٹ پاکستان جو ابھی تک ہے اور دعا ہے کہ تا قیامت تک وہ رہے، وہ پاکستان بنا. پاکستان سنس 1971. اب the loss of East Pakistan 1971 was a great blow to Pakistan. اب لاس ہو گیا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا. اب ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہو. یحییٰ خان resigned shortly afterwards. ذوالفقار علی بھٹو became the president, but the country was still under martial law. ذوالفقار علی بھٹو جو بینظیر بھٹو کے والد تھے وہ فرسٹ سول ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا، کیونکہ وہ فوجی تو نہیں تھے. مارشل لا تو صرف فوج لگاتی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ پرسن سول. ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بنے، مارشل لا لگا ہوا تھا. انہوں نے پھر 1973 14 اگست 1973 کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا، جو کانسٹیٹیوشن ہم آج تک فالو کرتے ہیں. مسٹر بھٹو آرگنائز دا فرسٹ اسلامک کانفرنس ان لاہور ان 1974. یہ بھی انہوں نے کیا تھا. پھر انہوں نے ایک سملا اکارڈ سائن کیا تھا جس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ہوا کہ اگر کوئی ان کے پاس قیدی چلا جائے تو وہ انہیں واپس کر دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے USA اور چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ سائن کی، وہ بھی بہت بینیفیشل ہوئی. پھر نیوکلیر پاور پروگرام کو بھی انہی کے دور میں سٹارٹ کیا گیا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو ورکس لاٹ فار پاکستان. بٹ بات پھر وہی کہ سٹارٹنگ میں تو ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر تھے، لیکن گریجولی وہ ان پاپولر ہو گئے، کیونکہ وہی والی بات کہ لوگوں کو وہ بینیفٹس نہیں ملے جن کا وہ وعدہ تھا. غریب عوام پھر بھی غریب ہے. New elections were held in 1977, but the results were not accepted. The people continued to protest.
Then in July 1977 the army under General Ziaul Haq نے پھر جو ہے مارشل لا لگا دیا. ذوالفقار علی بھٹو واز اریسٹ اینڈ لیٹر ٹرائی, پھر انہیں پھانسی کی سزا بھی دے دی گئی. 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی گئی انڈر دا جنرل ضیاء الحق رول. In January 1985 جنرل ضیاء announced election. جنرل ضیاء الحق کا دور وہ بھی بہت ڈیولپمنٹ کا دور تھا. پھر 1985 میں جب جنرل ضیاء نے اناؤنس کیے الیکشنز کو, ان فیبرری 1985 محمد خان جنیجو واز اپوائنٹڈ پرائم منسٹر واز ڈسمسڈ بائی جنرل ضیاء. انہوں نے 1998 میں جنرل ضیاء نے محمد خان جنیجو کو ڈسمس کر دیا, انہوں نے ان کو برخاست کر دیا. On 17th August 1988 جنرل ضیاء was killed in plane crash near بہاولپور. ان کا پلین کریش ہو گیا. پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان ٹک اوور این ایکٹنگ پریزیڈنٹ, یعنی وہ بنے, اور پھر ایمرجنسی نافذ ہو گئی کنٹری میں. بینظیر بھٹو the daughter of ذوالفقار علی بھٹو and her mother was placed under the house arrest but in 1984 they were پھر وہ باہر چلی گئیں, لیکن پھر واپس ان دسمبر 1988 میں وہ واپس آ گئیں. اینڈ ان دسمبر 88 میں بینظیر بھٹو 86 میں وہ واپس آئی تھی پاکستان میں. 88 میں she was became the youngest and first woman prime minister of Pakistan and Islamic world as well. اور غلام اسحاق was elected president. پھر یہ ہوا, پھر in 1990 بینظیر بھٹو گورنمنٹ dismissed by the president and نواز شریف came, and then in 93 غلام اسحاق dismissed the نواز شریف گورنمنٹ and then بینظیر کا. تو 1999 تک یہی ہوتا رہا کہ پہلے بینظیر کی حکومت آئی, پھر اس کو پریزیڈنٹ نے ہٹایا تو نواز شریف کی حکومت آئی, نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا پھر بینظیر کی حکومت آئی, پھر بینظیر کو ہٹایا پھر نواز شریف کی حکومت ہے. تو ان 10 ایئرز میں یہی ہو رہا تھا. ان اکتوبر 1999 ہی واز ڈسپوز بائی جنرل پرویز مشرف. جنرل پرویز مشرف کی نے جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کو جو اور ان کی فیملی کو سعودیہ عربیہ وہ بھیج دیا تارک وطن کر کے, اور بینظیر بھٹو ہیز آلسو لیفٹ, وہ بھی چلے گی. اور پھر 2001 میں جو 9/11 والا واقعہ ہوا, اس کے بعد جو مسلمانوں کے لیے پرابلمس کریٹ ہوئیں. پھر 2004 میں ظفر اللہ خان جمالی, شوکت عزیز, 2007 تک 2008 تک جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ رہے, لیکن جو وزراء ہیں یعنی پرائم منسٹر ہیں وہ چینج ہوتے گئے. 2007 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں تو ان کو بھی اس جلسے میں کیمپین ریلی میں جو ہے ان کا مرڈر ہو گیا. اسی طرح جس طرح لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہی سیناریو سب بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا. پھر الیکشن ہوئے فیبرری کی 2008 میں, نیو گورنمنٹ آئی پی کی, اور پھر پریزیڈنٹ آصف زرداری بنے, 5 سال انہوں نے پورے کیے. یوسف رضا گیلانی ان کے پرائم منسٹر بنے, اور اس طرح پھر آفٹر نون لیگ یعنی نواز شریف کی حکومت بنی, اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو ایکچولی اگر میں اس پورے ٹاپک کو آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں بچوں, تو پاکستان میں اگر آپ لوگوں بھی کہیں گے کہ کتنی عجیب بات میم کہنے لگی کہ پاکستان ڈے 1 سے ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھی, لیکن پہلی دفعہ اگر کسی حکومت نے اب کسی گورنمنٹ نے اپنے 5 ایئرس کا ٹینیور پورا کیا ہے تو وہ PPP in 2007 to 2013 and 2013 to 2018 سیکنڈ نمبر پہ نون لیگ اینڈ تھرڈ نمبر پہ انشاءاللہ پی ٹی آئی. یعنی ہم لوگوں نے 2007 سے بیفور جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں جس نے جو ہے پراپرلی وہ الیکشنز کروائے ہوں, اور پراپرلی یعنی پاکستان 2007 تک ہنگاموں میں ہی رہا ہے. جب مارشل لا لگتا تھا 10 ایئرس کے لیے, تب پاکستان میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی مارشل لا کے ٹائم پہ.
आइदर वो अयूब खान का हो, आइदर ज़ियाउल हक का हो, और आइदर परवेज़ मुशर्रफ का हो. दीज आर द थ्री मेजर मार्शल लॉ ऑफ द पाकिस्तानी हिस्ट्री. जो भी डेवलपमेंट 2007 तक हुई है वो इन 3 मार्शल लॉज में हुई है, और समहाउ जो और हुई है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टेन्योर में फर्स्ट 5 years में हुई है. अदर देन नो वन. सो हंगामों में, प्रोटेस्ट में, बैड पॉलिटिक्स में ही पाकिस्तान घिरा रहा है. बट 2007 के बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, और अभी तक वो चल रहा है, और अल्लाह करे कि वो चलता ही रहे. ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़. कॉपी वर्क जो है वो लेक्चर नंबर 4 में है.